الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ. اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے. آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ یقین کریں اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے. درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم کیسے نکلیں گے مشکل سے. میں قرآن پاک کی آپ کو آیت سنانے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خدا کی قسم یہ آیت اتنا دلاسا دیتی ہے، کمال کی آیت ہے. میرے رب نے کمال اعلان فرما دیا، فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ترجمہ ہے، کاش آپ یہ آیت یاد کر لو. یقین کریں یہ آیت جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا. جب بھی پریشانی میں ہو، کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے. ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے، جھوم جاؤ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. نکلے گی راہ، آپ کو یقین. میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں. گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پر آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ سے لو لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا. اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا. کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر. پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے. یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میرے اللہ کی رضا والے کام کرنے. واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے کیونکہ رب راضی ہے نا. ایک فارمولہ یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی. ہم رب کو راضی نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں. ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے. آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے، مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا، ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں. جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر پر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے. ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ارے اللہ نے تو تمہیں دیا، اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے. ہم گھر میں تو رہتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو طرح کی بیماریاں ہیں. خدا را شکر ادا کرنے والے بنو، ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے صبح ہوتی ہے نا، حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے.
فار ایگزامپل کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے, میٹھی باتیں کرتا ہے, پیار سے باتیں کرتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں, اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, بری باتیں کر رہا ہے, تو لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے, زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے, پٹائی اعضا کی ہوتی ہے, تو اعضا ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں, باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ وہ زبان ہے. اب دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے, زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے. 32 دانت ہے, پیچھے زبان ہے, مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے, کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے, کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں. ہے بڑی نعمت زبان, ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے, اب بھی اتنے ہی ہیں, یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا. مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں. نبی پاک فرماتے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. آپ درود پاک پڑھیں تو ہر درود پاک پر 10 نیکیاں, 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. زبان سے ہی نیکیاں ہیں نا, وداؤٹ اینی ایفرٹ, کوئی محنت نہیں ہو رہی, نیکیوں کا انبار لگی جا رہا ہے. کلمہ پاک پڑھیں, حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, پڑھتا جائے بندہ کلمہ پاک, اتنی نیکیاں میں کم. قرآن پاک پڑھیں, ہر لفظ پر نیکی مل رہی ہے, ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے. یہ وہ زبان ہے. مگر یہی وہ زبان ہے کہ جب گناہ کے لیے چلتی ہے یہ جھوٹ بولتی ہے. فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جب یہ زبان دل آزاری کرتی ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تلوار کا وار وہ سہا جا سکتا ہے, وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے, مگر زبان کا وار پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے, دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے. خدارا زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کو حرام سے بچائیں. یہ زبان جنت میں بھی آپ کو لے جا سکتی ہے, یہی زبان جہنم میں لے جا سکتی ہے. ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں. ایک غریب آدمی تھا, پیدل جاب پہ جاتا تھا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے. پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی. بہت خوش ہوا, اللہ نے سائیکل دے دی. سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے. پینڈل مارتا تھا, 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی. کہتا یار یہ کون سی سواری ہے, پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں, دیکھو یہ سواری ہے. ایک کک مارتا ہے, کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے. اصل تو سواری ہے میری, تو یہ بیکار سواری, کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے. اب اس کے لیے پیسے جوڑے,